پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ ارشاد فرمایا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس آیت سے مراد مال و دولت، چھپائے جائیداد کے بارے میں اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے فضل کے بجائے یہ کہنا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میری کوشش، اچھی کارکردگی، میری محنت اور میرے علم کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے یہ سب کچھ مجھے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، پھر میری کوشش، میری محنت سے آتا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ اولاد کی نعمت کو غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو مجھے عطا ہوا ہے اس لیے کہ میں نے فلاں درگاہ پر نظر مانی تھی۔ یہی میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ کفر ہے۔ اولاد اللہ رب العزت نے عطا کی، لیکن اس میں کمال غیروں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 190 اور 191 میں یوں بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا چنانچہ جب اللہ رب العزت نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ چنانچہ اللہ رب العزت پاک ہے ان کے اس شرک سے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ارشاد فرمایا کیا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتی ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ بیچارے تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہی حال میرے بھائیوں آج کثیر تعداد میں کچھ مسلمانوں کا ہے، جب اولاد مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو بھول کر باباؤں کی کرامتیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں بزرگوں کے طفیل عطا ہوا ہے۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔